اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اکثر کتب احادیث میں یہ روایت واو کے ساتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے، اور بعض کتب احادیث میں یہ روایت او کے ساتھ آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ اب یہ فضیلت عام ہو گئی کہ سیکھنے والا بھی بہتر ہے، سکھانے والا بھی بہتر ہے۔ پہلے والے معنی میں فضیلت سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے تھی، یہاں یہ فضیلت عام ہو گئی۔ کلام اللہ یہ دین کی اصل ہے، دین کی بقا اور اشاعت کا دار و مدار قرآن مجید پر ہے، اس لیے اس کا سیکھنا اور سکھانا افضل ہے، کسی توضیح اور تشریح کا محتاج نہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید میں طرز اسلوب بھی یہی ہے کہ ایک بات کو کئی انداز سے اس کی تشریح اور وضاحت کرتا ہے۔ ایک واقعے کو کہیں بیان کر دیا تو اس کی تشریح اور اس کی تمثیل دوسری جگہ دوسرے انداز میں بیان فرما دی۔ تو قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیں اس چیز کو جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ قرآن مجید کا پہنچانا گویا کہ رسالت کے حق ادا کرنا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھ کر سنائیں اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب سے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ ان کو پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ قرآن مقدس سنیں گے تو ایمان بنے گا۔ مغیبات کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ قرآن سنائیں گے، غیب کی خبریں سنائیں گے، غیب کی باتیں سنائیں گے تو ان کا ایمان بنے گا، غیب کی چیزوں پر یقین آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین آئے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین آئے گا، قیامت کا یقین آئے گا۔ تو آپ ان کو قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ اور ایک اور مقام پر قرآن مجید کہتا ہے، فذکر بالقرآن، آپ نصیحت کریں قرآن مجید کے ساتھ، من یخاف وعید، اس شخص کو جو خوف کھاتا ہے میری وعید سے۔ یعنی آپ قرآن مجید کے ساتھ نصیحت کریں۔ آپ علماء کرام سے پوچھ لیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کو دعوت دی قرآن پڑھ کے دعوت دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کس چیز کا استاد؟ قرآن مجید کا۔ یہ سکھانے کے لیے آیا ہوں، یہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس سے نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، اکثر مساجد میں درس ہوتے ہیں۔ تو آج جو مقتدی بیٹھے ہیں یہ سارے یہاں کے تو نہیں ہیں، کوئی ان میں سے مہمان بھی ہیں۔ تو اپنی اپنی مساجد میں جو شخص قرآن سے جڑے گا تو وہ اللہ تعالی سے جڑے گا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی
اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی صحیح معرفت نصیب فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی روحانی جسمانی طور پر صحت کاملہ نصیب فرمائے۔